نمبر 4، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ان کلمات متشابہات کے حقیقی معنی مراد ہیں، لیکن ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر تناقض ہو جائے گا، یہ بات ماننے سے تناقض کیوں؟ آپ نے کہا ید سے مراد حقیقی ہے، تو جو حقیقی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کیسا ہوتا ہے، وہ تو معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے عین آنکھ ہے اور حقیقی آنکھ ہے، حقیقی آنکھ تو ہمیں پتہ کیسے ہے، وہ تو مجہول کیفیت ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ ید کا معنی حقیقی بھی لیں اور مجہول کیفیت بھی لیں تو تعارض ہوگا، تناقض ہوگا۔ کیوں؟ جو ید حقیقی ہے وہ معلوم الکیفیت ہے، وہ معلوم الکیفیت ہے۔ آپ کہیں یا ید کا معنی حقیقی معنی ہے لیکن مجہول الکیفیت ہے، ید کا حقیقی معنی مجہول الکیفیت نہیں ہے، وہ معلوم الکیفیت ہے۔ تو جب ید کا حقیقی معنی لیں گے اور پھر مجہول کیفیت کہیں گے تو یہ تناقض و تعارض ہوگا، کیونکہ ید کا حقیقی معنی مجہول نہیں بلکہ معلوم الکیفیت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں پانچویں بات دیکھیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ید ہاتھ ہے، اللہ کے لیے پنڈلی ہے، آنکھ ہے، چہرہ ہے، بات سمجھنا، لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، کیفیت ہمیں معلوم۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے آپ کیفیت ثابت کریں، خواہ وہ کیفیت مجہول ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیفیات ہمیشہ ہوتی ہیں اجسام کی اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ کیفیات کس کی ہوتی ہیں؟ اجسام، اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ غیر مقلد اگر کہے کہ اللہ کے لیے ید ہے لیکن مجہول الکیفیت، کیفیت تو ہو گئی نا اگرچہ مجہول ہے۔ اس کا مطلب یوں سمجھیں، جب غیر مقلد کہے گا کہ خدا کے لیے ہاتھ ہے، کما یلیق بشان ہی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں، اس کا معنی کہ آپ نے ید اللہ کے لیے کیفیت مانی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیفیت تو مان لی ہے نا، کیفیت مانی جو مجہول الکیفیت مانی تو ہمیں معلوم نہیں ہے، کیفیت تو ہے، اور کیفیات یہ ہمیشہ اجسام کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیفیت ماننا صفات کے لیے، گویا خدا کے لیے جسم ماننا ہے، اور جسم حادث ہوتا ہے، اس سے خدا کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے اللہ جس طرح جسم سے پاک ہے، اللہ کیفیات سے بھی پاک ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب الاسماء والصفات سے قول نقل کیا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَ أَنَّ رَبَّنَا، ہر مسلمان پہ یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے ان ربنا لیس بذی صورت ولا ہیئت، اللہ کی نہ ہی کوئی صورت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ فإن الصورت تقتضی الکیفیت، جب آپ کو صورت مانیں گے تو پھر کیفیت بھی ماننی پڑے گی۔ وہی عن اللہ وعن صفات منفیت، اور یہ کیفیت اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے سمجھیں۔ اب ایک اشکال، اس کا جواب سمجھیں۔ یہ اشکال بڑا وزنی ہے۔ اشکال کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے صفات، اللہ کے لیے کیفیت ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیفیت ہوتی ہے اجسام کی، اللہ اجسام سے پاک ہے، تو کیفیت کیسے ثابت؟ اشکال یہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوى وکیف استواءہ، اللہ کے بارے میں جو قرآن کریم میں اللہ مستوی علی العرش ہے تو اللہ کا استواء کیسے ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ استواء معلوم ہے، یعنی لغوی معنی معلوم ہے۔ استواء کا لغوی معنی کیا ہے؟ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اور کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ایمان لانا واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے کیفیت مان لی ہے نا۔ اگر غیر مقلدین نے کہا کہ ہم کیفیت نہیں جانتے تو امام صاحب مالک بھی فرماتے ہیں ہم استواء کو جانتے ہیں، کیفیت کو نہیں جانتے، تو حضرت امام مالک نے بھی تو کیفیت مان لی ہے نا۔ تو اگر کیفیت ماننا اس سے جسم لازم آتا ہے تو کیفیت مجہول کے درجے میں حضرت امام مالک نے بھی مانی ہے، تو پھر کوئی امام مالک نے غلط کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ سوال جواب سمجھ۔ جواب یہ ہے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
ثم استوى علی العرش وکیف استواؤہ، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، وہ یہ نہیں ہے جو نقل کیا ہے، یہ جواب حضرت امام مالک سے سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں اولین درجے کے، وہ اس بات کو نقل ہی نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ امام مالک نے اور فرمایا تھا۔ امام مالک نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں امام مالک تشریف فرماتے تو ان سے کسی نے پوچھا، یا ابا عبداللہ، امام مالک سے، الرحمن علی العرش استوى کیف استواءہ، اللہ کی استواء کیا کیفیت ہے؟ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سر جھکا لیا، امام صاحب پہ پسینہ آ گیا، یعنی بہت سخت امام صاحب کو تکلیف ہوئی، اور پھر آپ نے سر اٹھایا، فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ، اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ لا یقال کیف، یہ نہ پوچھو کیف کیسے ہیں، وکیف عنہ مرفوع، کیفیات خدا کی ذات میں نہیں ہوتی، کیفیات خدا کی ذات میں نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام مالک کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ نہیں ہے، بل کیف عنہ مجہول، اصل جواب یہ ہے لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع۔ امام مالک رحمۃ اللہ تو کیفیات کے قائل ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جملہ امام مالک سے ثابت نہیں۔ صحیح جملہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے، امام صاحب کیفیات کے قائل نہیں۔ اسی طرح امام ابو بکر باقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات میں، اور امام ابن حجر رحمۃ الفتح الباری میں وکان عرشہ علی الماء کے تحت حضرت امام اوزائی، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام لیث بن سعد سے یہ ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیا گیا ہے کہ جب ان حضرات سے پوچھا گیا کہ احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، ان حضرات نے کہا امروہا کما جاءت بلا کیفیت، یہ احادیث جیسے آئی ہیں ویسے ہی بیان کرو اور بغیر کیفیت کے بیان کرو۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قطعاً کیفیت کے قائل نہیں تھے، تو امام صاحب کے اوپر یہ الزام ہے امام مالک کیفیت کے قائل نہیں تھے۔ میں جدہ میں تھا، ایک غیر مقلد مجھے ملا، تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب، مجھ سے اس نے سوال کیا الرحمن علی العرش استوى، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ مجھے کہتا ہے امام مالک تو فرماتے ہیں الاستواء معلوم، آپ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا امام مالک سے جملہ ثابت نہیں ہے، میں نے کہا امام صاحب کی پوری بات آپ سنائیں گے یا چوتھا حصہ سنائیں گے؟ امام مالک کی پوری بات سنائیں گے یہ چوتھا حصہ؟ میں نے یہ نہیں کہا یہ جملہ ثابت نہیں، میں نے کہا جو اس کے دماغ میں نے اس کو اسی سے پکڑو۔ میں نے کہا امام مالک کا چوتھا حصہ سنائیں گے یہ پوری بات؟ کہتا جی پوری بات کیا ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ نا، الاستواء معلوم کے آگے بھی کچھ ہوگا نا۔ کہتا جی امام صاحب فرماتے ہیں الاستواء معلوم، آگے والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ میں نے کہا تو بدعت ہی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں سوال کیا ہے؟ چپ ہو گیا۔ جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے تو کیا میں بدعتی ہوں، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ میں تو بدعتی نہیں۔ میں نے کہا کیوں پوچھتا ہے پھر؟ امام مالک کی بات اگر مان لی جائے جو تو نقل کرتا ہے، تو امام سے فرماتے ہیں ایمان لانا واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ تو بدعتی کام ہے نا سوال کرنا، سنی کا کام سوال کرنا نہیں۔ یا تو کیا میں بدعتی ہوں، تیرا سوال سن لیتے ہیں، اگر سنی ہے تو پھر خاموش رہا، پھر نہیں سوال کرنا۔ وہ چپ ہو گیا بالکل۔ ایسے علماء کی مجلس سے اس نے اپنے خیال میں بہت بڑی وزنی بات لے کر آیا تھا۔ میں آپ کو بار بار کیوں کہتا ہوں، موقف سمجھو، موقف۔ اپنی بات آپ پر کھل جائے نا پھر آپ پریشانی ہوگے۔ اب آپ کا جیسا کوئی علامہ اس موقع پر ہوتا اور ہم جیسا کا علم نہ ہوتا تو آپ نے فوراً کہنا اچھا میں کتاب دیکھتا ہوں امام مالک نے کیا لکھا، پھر آپ نے جواب دینے شروع کرنے دے۔ بھائی جو عبارت پیش کی ہے اسی کے اندر جواب موجود ہے اس کو مزید کسی عبارت کو تلاش کر کے جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی میں سے اس کو جواب دے دو۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ ایک لاہور جوہر ٹور میرا بیان تھا، تو ظہر کی نماز کے بعد ایک منکر حدیث اس میں بیٹھا ہوا تھا، حجیت حدیث پہ بیان تھا۔ تو مجھے کہنے لگا جی مولانا صاحب حدیث تو حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن لکھا کرو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو۔ تو جب اللہ کے نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے تو لوگوں نے احادیث کیوں لکھی ہیں؟ تو میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ کون سے پارے کی کون سی آیت ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ تو حدیث میں ہے۔ میں نے کہا وہ تو ماننی نہیں ہے، کوئی آپ ایسی دلیل بیان کرو جو ماننی ہے۔ چپ ہو گیا۔ پھر ایک اور اعتراض بخاری پہ کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں،
اگر تو حدیث ماننی ہے پھر حدیث پیش کرو، میں اس کا جواب دوں، اور اگر آپ نے حدیث ماننی ہی نہیں ہے پھر آپ حدیث پوچھتے کیوں مجھ سے، کسی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث پہ ایک اعتراض کرنے لگا تھا نا، یہ اعتراض کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، اگر مان لو تو یہ بات بہتر ہے کہ حدیث سے مانے ہی نہ۔ میں نے کہا یا تو آپ کہہ دو حدیث ماننی ہی نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال پوچھو ہی نہ، یا آپ کہہ دو نہیں حدیث پر کچھ سوال ہے، اگر وہ حل ہو جائیں تو پھر مانیں گے، پھر آپ سوال بھی کر لیں۔ میں خواہ مخواہ تیرے ساتھ 2 گھنٹے مغز ماری کروں، تو نے فیصلہ کیا کہ میں نے حدیثیں نہیں ماننی، اب تو اسی کا مغز ماری کروں؟ اب تو تجھ سے بات کرنی چاہیے کہ حدیث ماننی ہے کہ نہیں ماننی، اس پر بات چلائے نا۔ فلاں حدیث پر اعتراض ہے، یہ تب میں جواب دوں گا جب تو یہ بات مجھے کہہ دے کہ احادیث پر میرے کچھ اعتراضات ہیں، اگر اعتراضات ختم ہو جائیں گے تو ہم حدیث کو مان لیں گے، پھر حدیثوں پر اعتراض شروع کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ذہن اپنا اچھی طرح بنائیں کہ اس آدمی سے بات کیسے کرنی ہے، پھر الجھن کبھی پیدا نہیں ہوتی۔